بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو دا شو. صاحبوں، کے پی میں پی ٹی آئی کے کامیاب جلسے کی آپ سب کو بہت بہت مبارکباد. اچھا، کچھ دوست مجھ سے وہ سوالات پوچھتے ہیں جو انہیں پی ٹی آئی کی قیادت سے پوچھنا چاہیے، اس لیے کہ میں پی ٹی آئی کا ممبر نہیں ہوں، میں کوئی سیاست میں نہیں ہوں. ہم تو ان کے حمایتی ہیں. ایک گریٹر کاز کے لیے عمران خان جو جدوجہد کر رہے ہیں، اور میں پرسنلی ان کو کئی دفعہ ملا ہوں اور ان کا پروگرام ہوسٹ کیا، ان کو سمجھنے کا موقع ملا، تو یہ جانا کہ یہ ایک آنیسٹ آدمی ہیں، اور اس ملک میں ایک طویل عرصے تک رہنے کے بعد اب پاکستان کے جرنیلوں اور پولیٹیشنز، ان کے بینکس اکاؤنٹ، ان کی کارکردگیاں، ان کی حرکتیں میرے کچھ سورسز ہیں، میں جانتا ہوں. تو میں جب اس کو ان سے کمپیئر کرتا ہوں، اب آج کل بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی میری نگاہ میں ہے، لیکن وہ ایک ایماندار آدمی ہے، اس لیے میں ان کو سپورٹ کرتا ہوں. اچھا، لیکن یہ سوالات ان سے بنتے ہیں. کل ایک صاحب ناراض ہو گئے، کہنے لگے تو پھر تم ان کی وکالت کیوں کرتے ہو؟ بزرگ سے میں نے کہا دیکھیے وہ صحیح، اچھا چلیے آپ بتائیے کیا آپ کے ذہن میں کیا ہے. تو ان کے ذہن میں جو سوالات تھے وہ صحیح تھے، وہ صحیح کہہ رہے تھے، صحیح ناراض ہو رہے تھے. کہتے تو پھر تم یہ کیا وکالت کرتے ہو، کیوں وکالت کرتے ہو؟ سوال ان کا پہلا یہ تھا کہ عمران خان کب رہا ہوگا. دوسرا سوال، تحریک انصاف کامیاب کیوں نہیں ہوتی؟ پھر ایک نوجوان بھی کہنے لگا ہاں صاحب یہ بتائیے انقلاب کب آئے گا. تیسرا سوال، گنڈا پور وفادار ہے یا غدار ہے؟ پھر چوتھا سوال کیا تھا، کیا تحریک انصاف اور عمران خان کی مقبولیت ختم ہو رہی ہے، کم ہو رہی ہے؟ سب سے پہلے ان کا آخری سوال، کوشچن نمبر 4 پہ چلتے ہیں. دیکھیے، تحریک انصاف کی اور عمران خان کی مقبولیت وقت کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے. عمران خان مقبولیت کے اس مقام پہ پہنچ گیا ہے کہ جہاں وہ ایک تاریخی رومانی شخصیت، پولیٹیکل سائنس میں تاریخی رومانی حیثیت حاصل ہو گئی اس کی شخصیت کو. ساؤتھ کوریا میں لیڈرشپ جب پڑھائی جا رہی ہے تو اس میں عمران خان کو پڑھایا جا رہا ہے. اور نیدرلینڈ اور ایک اور یورپ کی کیا کنٹری تھی کہ جہاں پہ جب کرپشن پڑھائی جا رہی ہے تو نواز شریف اور زرداری کی باقاعدہ تصویریں لگی ہیں ان کی ٹیکسٹ بک میں، اور پڑھایا جا رہا ہے کہ کرپشن، گورنمنٹ میں کرپشن کیسے ہوتی ہے. یہ بڑا فرق ہے. اگر یہ جرنیل صرف اس فرق کو سمجھ لیں اور انہیں سچی محبت ہو پاکستان سے، تو یہ منٹوں میں اس کا ساتھ چھوڑیں اور اس کو رہا کریں کہ یار کتنا بڑا فرق ہے جو پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور ہمیں نظر نہیں آتا، اور نظر بھی آتا ہے تو ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں. تو اس پروپیگنڈے میں نہیں آئیے کہ عمران خان کی مقبولیت کم ہو رہی ہے اور تحریک انصاف کمزور ہو رہی ہے، بالکل نہیں. اچھا، میں جن لوگوں کے درمیان میں گرا ہوا تھا کہ وہ پوچھے تھے اچھا یہ بتائیے گنڈا پور وفادار ہے کہ غدار ہے؟ دیکھیے یہ بات تو گیم کے اختتام پہ پتہ چلے گی. وہ ابھی میوزیکل چیئر کھیل رہا ہے. آپ نے میوزیکل چیئر کھیلی ہے؟ جب ایک بندہ گھومتا رہتا ہے پھر اچانک وہ ایک کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے. یہ تو جب تحریک ختم ہوگی، کامیاب ہوگی، اس وقت پتہ چلے گا، اس وقت یہ ان کے ساتھ ہیں یا آپ کے ساتھ ہیں. یہ ابھی تو کچھ کہنا مشکل ہے. اور اس وقت اصل میں ہمیں ایک ایسے فیس کی ضرورت ہے بھی. جو صورتحال ہے اس وقت کے پی میں اور پورے ملک میں، ایک ایسے نیم غدار کی ضرورت ہے. اب ہم اس نیم غدار کو کیسے استعمال کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں عمران خان بالکل ایکوریٹ استعمال کر رہے ہیں اس کا. زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہیے. اچھا اب آئیے کہ اس سوال کی طرف کہ عمران خان کب رہا ہوں گے. دیکھیے عمران خان کامیاب ہو چکا ہے، اب وہ کب رہا ہوگا یہ تو قوم کی جدوجہد پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی جدوجہد کرتے ہیں. دیکھیے ہمارے وہاں جو ایک بڑا مسئلہ جو ہے نا، جو لوگ وہاں بیٹھے سوال پوچھے تھے، ہم ایموشن کو ایکشن سمجھ بیٹھتے ہیں اور پھر شکوہ کرنے لگیں گے آپ پارٹی سے بھی اور اپنے آپ سے بھی اور دوستوں سے بھی کہ دیکھو ایموشن یہ ہے
کہ میں پاکستان کے لیے بہت اچھا چاہتا ہوں، یہ ایموشن ہے، لیکن میں کرتا کچھ نہیں ہوں، نہ اس کو فائنینشلی سپورٹ کرتا ہوں، نہ اپنا وقت دیتا ہوں، کچھ نہیں کرتا. میں چاہتا ہوں میں ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے رو لیتا ہوں کہ یار یہ حالت ہو گئی ملک کی. یہ ایموشن ہے، آپ اس کو ایکشن سمجھ رہے ہیں. ایکشن یہ ہے کہ آپ پاکستان میں ایک اسکول کھولیے، ایک کلینک بنائیے، وہاں پہ جو تحریک چل رہی ہے اس کا ساتھ دیجئے. جب تک ذہنوں کو نہیں بدلیں گے نا، صرف اسکول کھولنے سے بھی کام نہیں چلے گا. اس جنگ میں آپ شامل ہوئیے، کیونکہ سب سے بڑا اسٹرکچر جو ہوتا ہے وہ گورنمنٹ کا ہی ہوتا ہے جو بڑی چینجز لا سکتی ہے. ٹھیک ہے، ایک چھوٹا سا کلینک کھول لیجیے، لیکن بڑا حصہ اپنی رقم کا، اپنے ٹائم کا اس تحریک میں خرچ کیجیے تاکہ بڑے پیمانے پہ چینج آئے. ابھی تک آپ صرف ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے رو لیتے ہیں. ایموشن اور ایکشن، اس کو گڈ مت کیجیے، اس کے فرق کو سمجھیے. آپ کے ایموشن ہیں پاکستان کے لیے، ایکشن کچھ نہیں کیا آپ، اور آپ ایسے سوالات پوچھ رہے ہیں اور مایوس ہو رہے ہیں، مزید مایوسی پھیلا رہے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اچھا، اب یہ کہ تحریک کامیاب کیوں نہیں ہو رہی، انقلاب کب آئے گا؟ دیکھیے، آپ تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے کتنا وقت نکالتے ہیں. جب بڑی بڑی تحریکیں کامیاب ہوئی ہیں جن لوگوں کے ہاتھوں، انہوں نے کئی میلوں کا سفر طے کیا ہے، اپنی سارا وقت لگایا ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے نا، مسلمان جب اسلام آیا، کتنے ایک دن میں کتنے شہر فتح کرتے تھے، وہ پورا زیور چل پڑتا تھا. ٹھیک، جب تحریکیں چلتی ہیں، آپ کچھ بھی نہیں کرتے، آپ کی وارریئر ہیں یا سوشل میڈیا پہ وہ کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ چینج آئے گی. تو یہ ایسی آسان کام نہیں ہے. اس کے ایک تو بڑا مسئلہ یہ ہو گیا کہ اس دور میں ہم اپنے ایموشن، اپنا غصہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ اپنی جد و جہد لڑ لیتے ہیں اور میدان میں جاتے ہوئے کتراتے ہیں. جبکہ جب ہم نے اپنے بچپن میں 9 ستاروں کی مہم دیکھی تھی تو اس زمانے میں سوشل میڈیا نہیں تھا، ڈائریکٹ ہم اذانیں دیتے تھے اور میدانوں میں جاتے تھے. اس فرق کو آپ کو سمجھنا پڑے گا. سوشل میڈیا کی کچھ خوبیاں بھی ہیں آپ کے حق میں اور کچھ خامیاں بھی ہیں. اچھا، یہاں پہ 2-3 بہت اہم پوائنٹ ہیں جو میں دیکھ رہا تھا لوگوں کے ذہنوں میں تھے اور وہ پوچھ رہے تھے. میں اس کو آسان بناتا ہوں. دیکھو، سیاسی تحریک اس وقت تک ناممکن نظر آتی ہے جب تک وہ کامیاب نہ ہو جائے. میں دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں، سیاسی تحریک اس وقت تک ناممکن نظر آتی ہے جب تک وہ کامیاب نہ ہو جائے. کامیاب تو تم ہو جاؤ گے، لیکن یہ ابھی جو پیریڈ ہوگا نا، اس میں اکثر ایسے بادل آئیں گے مایوسی و ناکامی کے، اور آپ کا دشمن بھی ایسے پروپیگنڈے کروائے گا کہ وہ آپ کو روکنا چاہے گا. تو یہ کس کا فرض ہے؟ آپ کا فرض ہے کہ آپ رکے نہیں، چلتے رہیں. پوائنٹ نمبر 2، تحریک چلانے والے لوگوں کی جو دماغ ہوتے ہیں نا، کوئٹ کرنے کا وہ کبھی بھی نہیں سوچتے. وہ کہتے ہیں میں جیسے عمران خان کی سوچ ہے، وہ کہتا ہے مجھے مار دو، میں مرنا پسند کروں گا، کوئٹ نہیں کروں گا. یہی علامت ہوتی ہے کامیاب ہونے والوں کی کامیابی. تحریک جب کامیاب ہوتی ہے، جب لوگوں کا کمٹمنٹ اتنا مضبوط ہو. کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ ہونا چاہیے. دیکھو، حوصلہ مت ہارو. یہ ان کی شکست تو لکھی ہوئی ہے، انہیں تو ہر صورت میں جانا ہے. اب مجھ سے سوال پوچھو کہ بھئی آپ ایسا کیسے کہہ دیتے ہیں، جذبات کی بنیاد پہ آپ ایسا کہہ رہے ہیں کہ ان کی شکست تو پکی ہے. کیوں پکی ہے؟ اچھا، اس سے پہلے کہ میں آپ کو وہ پوائنٹس دوں کہ ان کی حکومت تو جائے گی، یہ تو ناکام ہوگا، آپ کا دشمن تو ناکام ہوگا، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اس سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ اقرار کرنا چاہتا ہوں، آپ سے اقرار کروانا چاہتا ہوں کہ آپ کے بھی کچھ مسائل ہیں، کچھ غلطیاں ہیں. فار ایگزامپل، یہ ایک ایسی جماعت ہے کہ اس میں کوئی سیاسی ٹریننگ، کوئی فکر، کوئی کتابچے، کوئی لٹریچر، کوئی ٹریننگ، کچھ بھی کبھی میں نے نہیں دیکھی، نہیں سنی. نمبر 2، آپ کی قیادت جو تھی، ٹرین لوگ تو تھے نہیں، ذہنی طور سے مضبوط لوگ تو ہے نہیں، کمزور ایمان اور لالچی جو بھی تھے، وہ انہوں نے بڑی اچھے طریقے سے ان کو پکڑا، ان کو، آپ کی جو قیادت تھی، اور کچھ کو تو ابھی تک ساتھ ملایا ہوا ہے.
کہ تم ابھی بھی ان کے ساتھ بھی لگے رہو، ہمارے ساتھ بھی، بس صرف ہمیں بتاتے رہو کہ کیا کرنا ہے۔ وہ میں آپ کو قصہ بتاتا ہوں نا روسی جنرل کا، جس سے KGB والوں نے پوچھا تھا کہ ہم تمہیں آج تک پکڑ نہیں سکے، لیکن ہمیں پتا تھا کہ تم CIA کے لیے کام کرتے ہو، تو کوئی ثبوت کبھی نہیں تم نے چھوڑا۔ تو اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا میں کچھ بھی نہیں، میں صرف یہ کرتا تھا ان کے لیے کہ جو آدمی جس کام کا اہل نہیں ہو اس کو وہاں لگا دیتا تھا اور اہل آدمیوں کو وہاں سے نکلوا دیتا تھا۔ جیسے آپ کے وہاں ہو رہا ہے نا آج کل، کے وہ کہتے ہیں ڈاکٹر شہباز گل کو نکال دو پولیٹیکل گروپ میں سے، ٹھیک ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں، ان کو تم پہچانو جو تمہیں نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اچھا، اب آئیے کہ ٹائم سیو کیجیے، لیٹس موو فارورڈ، میں فاسٹ فارورڈ بٹن دباتا ہوں تیزی سے۔ اچھا، اب یہاں پہ میں 4 پوائنٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ ناکام کیوں ہوں گے۔ مجھے اتنا یقین ہے جیسے صبح سورج نکلنے کا یقین ہے۔ اس کا پوائنٹ نمبر 1، دیکھیے حکومت جو ہوتی ہے وہ عوام کے اعتماد کے ساتھ چلتی ہے۔ عاصم منیر حکومت آئین بدلوا کر ڈنڈے کے زور پہ کرنا چاہتے ہیں، جو اس دور میں ممکن نہیں ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، حکومت جو ہوتی ہے وہ سامنے کم از کم اس کے قابل اعتبار لوگوں ہوتے ہیں ان کے ساتھ چلتی ہے، اور ان کے ساتھ ملزمان مجرمان ہیں جو فرنٹ پہ کام کر رہے ہیں، پیچھے یہ خود ہی ہیں، جرنیل ہیں، لیکن سامنے یہ ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3، امریکہ اور سعودیہ آپ کی حکومت کو اپنے مقاصد کے لیے، غور کیجیے گا، انڈورس تو ضرور کر سکتے ہیں، لیکن وہ آپ کو عوام کی حمایت نہیں دلا سکتے۔ اب اگر کوئی اعلیٰ حکام میں سے ایک اعلیٰ افسر کسی امریکن تھنک ٹینک کے آدمی سے یہ کہیں کہ یار آپ ہمیں بتائیے نا وہ حمایت کیسے حاصل کی جاتی ہے، تو وہ سوائے اس کے کیا جواب دے گا کہ بھائی وہ تو تم اپنے کسی ایکسپرٹ سے پوچھو، اس میں ہم تمہاری ہیلپ تھوڑی کر سکتے ہیں۔ اچھا، پوائنٹ نمبر 4، دیکھیے اگر سعودیہ سے رقم مل بھی جائے تو بھی کیا ہوگا، یہ وہ رقم کھا جائیں گے، اڑا دیں گے۔ کیوں؟ 70 سال سے ان کے ذہنوں و دلوں میں کرپشن ہے، اور آج بھی ان کی نگاہ وہی ہیں، اور سارا پورا کنبہ جو ہے وہ انہی لوگوں پہ مشتمل ہے۔ کتنی بھی بڑی امداد آ جائے یہ بندر باٹ کریں گے۔ پہلے تو اس دماغ کو بدلتے، تو وہ دماغ تو انہوں نے بدلا نہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے آپ ایک بالٹی میں پانی بھر کے اگر چلیں اور اس کے نیچے 40 چھید ہوں تو پانی کتنی دور تک جائے گا؟ پہلے تو آپ وہ ہول بند کیجئے نا، وہ تو آپ بند نہیں کر رہے، آپ تو ملزمان مجرمان کے ساتھ حکومت بنائی ہوئی ہے آپ نے، اور ان کو آپ کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت مشکل ہے۔ اس وقت پاکستان کو ایک ایماندار لیڈر کی ضرورت ہے، اس کا کردار ثابت کرے جیسے عمران خان ہے۔ یہ جو آپ کے ساتھ ہیں، ان کو کسی سے بھی انڈورسمنٹ مل جائے تو کیا فرق پڑتا؟ دیکھیے معاف کیجیے گا، وہ ایک ٹیلی فون آ گیا، ہماری بھی کچھ ایسی مصروفیت رہتی ہے کہ وہ کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ اچھا، میرے پاس چونکہ ایڈیٹنگ وغیرہ کچھ نہیں ہوتی ہے، میں جیسا ہے جو کہہ دیا سو کہہ دیا، اس کی بنیاد پہ چلتا ہوں۔ اچھا صاحب، چلیے کلوزنگ کی طرف، لاسٹ پوائنٹ دیکھیے، یہ آپ پر اب تک آئین میں تبدیلی کرا کر اور خوف پیدا کر کے حکومت کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے یہ آپ سے اتنا ڈرے ہوئے ہیں جس کا آپ کو احساس نہیں ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ وہ کیا انڈیکیشن مینیفیسٹیشن ہے جس سے آپ پہچان سکیں کہ یہ ڈرے ہوئے ہیں۔ اگر یہ بہادر ہوتے، ڈرتے نہیں، تو میڈیا پہ اتنی پابندی لگاتے کہ اس کا نام تک نہ لینا۔ اور ایک یہ میڈیا جو تھا نا آپ کا، بڑا ہی تھرڈ کلاس لوگ نکلے۔ اگر یہ بڑے چینل جو ہیں اگر یہ آپ کے ساتھ ہوتے، دیکھیے جب 9 ستاروں کی مہم چل رہی تھی تو اخبارات جو تھے وہ ان کے حق میں بھی لکھتے تھے اور کوڑے بھی کھاتے تھے، لیکن اپنا فرض ادا کرتے تھے۔ یہ آج کے دور کے جو مالکان ہیں نا، بہت ہی معاف کیجیے گا، مجھے جی چاہ رہا ہے کہ میں
کچھ زیادہ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن ایک بات تو کہوں گا، ہمارے دور کی بڑی مشہور ہمارے گھر کی گالی تھی، ہم آپس میں کہتے تھے، جو ہماری سب سے بڑی گالی ہوتی تھی بہت یزید ہے یا یہ بڑا ملعون ہے، یہ بہت ملعون لوگ ہیں، ان کو پاکستان سے کوئی محبت نہیں ہے، صرف مال بناتے ہیں۔ ہاں اچھا ان کو چھوڑیے، ہاں میں آپ سے کہہ رہا تھا یہ اندر سے بہت خوف زدہ ہے، آپ اس کو پہچانیے۔ بھائی آئین میں تبدیلی کرا رہے ہیں، ہر وقت ڈرے ہوئے رہ رہے ہیں، آپ ان کی وہ جو کڑک وردی دیکھتے ہیں نا اور مونچھیں، اس کے اندر جھانک کے دیکھیے، پسینے چھوٹ رہے ہوتے ہیں۔ اگر یہی کنٹینویشن رہی حمایت کی تو یہ سال بھر سے زیادہ پھر نہیں ٹک سکیں گے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کیوں؟ باہر کی دنیا بھی وہ کہتی ہے کہ بھائی کب حالات تم اپنے بہتر کرو گے، تم کہتے ہو اب تم حالات بہتر کرنے والے، اور حالات ایسے بہتر ہونے والے نہیں۔ دیکھیے جب تک عمران خان کی سیاسی حمایت نہیں کاٹ دیتے اس وقت تک یہ کچھ اچیو نہیں کر سکتے، اور سیاسی حمایت اس کی اتنی مضبوط ہے کہ یہ کیا ان کے باوا جان بھی اس کی حمایت نہیں کاٹ سکتے۔ لوگ اس کے ساتھ ایسے جڑے ہوئے ہیں، اور وقت گزرنے کے ساتھ وہ کون سا گلو ہوتا ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ کریزی گلو یا کیا جو مضبوطی آتی ہے وہ مضبوطی ہو رہی ہے اس کی، وہ ایک تاریخی شخصیت بن چکا ہے۔ یہ ان کے بس میں نہیں کہ اس کی سیاسی حمایت کاٹیں، اور سیاسی لیڈر صرف اس صورت میں ناکام ہوتا ہے جب اس کی سیاسی شکست ہو، اس کی سیاسی حمایت کاٹ سکیں، وہ یہ نہیں کاٹ سکتے۔ ان کے اندر جھانک کے دیکھیے، اگر حمایت ایسے ہی جاری رہی تو ان کو ہٹنا پڑے گا، اور اس دوران جو عوام تیار ہو رہی ہے وہ ہٹانے کے موڈ میں آ جائے گی۔ ان کی حقیقت کو جانیے، یہ کتنے اندر سے بزدل لوگ ہوتے ہیں۔ بھٹو مرحوم کا جلدی سے قصہ سن کے اجازت دیجئے کہ ان کو پرو ایکٹیو رہیے، وہ میں قصہ اس لیے سنا رہا ہوں آپ کو کہ وہ جیسے جواب دیتے تھے نا ایسے آپ بھی ان کو جواب دیں، پرو ایکٹیو رہیں۔ ان سے ایک دن جنرل موسیٰ تھے غالباً، میں نام مجھے نہیں یاد ہے، انہوں نے کہا یہ سیاستدان کیا ہوتے ہیں، میں بھٹو کو ننگا کر دوں گا۔ بھٹو صاحب نے فوری جواب دیا دوسرے دن، اگر تم نے مجھے ننگا کر دیا تو تمہیں وہ چیز نظر آئے گی جو تمہارے پاس نہیں ہے، اور پھر میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ ایسا کڑکتا ہوا جواب، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ کتنے اندر سے بزدل ہیں۔ ڈرنے کا نہیں ہے، ڈرانے کا ہے۔ یہ وقت جو ہے ڈرنے کا نہیں ہے، ڈرے وہ جس نے جرم کیا ہے۔ آپ پاکستان کے لیے کھڑے ہیں، پاکستان بدلنے کے لیے کھڑے ہیں، عوام کی بہتری کے لیے کھڑے ہیں، آپ کو خوف نہیں ہونا چاہیے، ان کو خوف دلانا چاہیے۔ کیوں؟ یہ کہیں سے بھی کیلکولیٹ کر لیں، کہیں سے بھی کیلکولیٹ کر لیں، کتنے بڑے تھنک ٹینک کو ہائر کر لیں، دیکھو حقائق جو ہے نا اس سے آپ منہ موڑ سکتے ہیں، اس کو غلط ثابت نہیں کر سکتے۔ حقائق will remain there۔ ان کو جانا ہی پڑے گا۔ اب یہ کتنا نقصان پہنچا کے جاتے ہیں، یہ جو ساری دنیا میں معاہدے کرتے پھر رہے ہیں، انڈوزمنٹ لے رہے ہیں، ذرا ٹائم آنے دیجئے، پھر پتہ چلے گا کہ بیچا ہے کس نے ہم کو، خریدار کون ہے، ہم اگر بازار ہیں تو رونق بازار کون ہے۔ اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو پاکستان کو ایک فیور دیجئے، اس کو شیئر کیجئے، ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے۔ یہ ہمارے لیے، انہوں نے ہماری ریچ بہت کم کر دیتے ہیں، یہ اپنی بدماشیاں کرتے ہیں۔ تو آپ کے اگر حق، آپ کے اختیار میں جو کچھ ہے، ایک بٹن ہی دبانا ہے یار، شیئر کرنے کے لیے تو کیجئے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔